تخشع فی الصلاۃ، نماز کے اندر خشوع اختیار کر لینا۔ تین چیزیں آئی ہے کہ نماز کی اصل روح ہے، ایک ہے خشوع، ایک ہے خضوع، ایک ہے تمسکن۔ خشوع خضوع کے متعلق لغت کے اعتبار سے ظاہری حالت، عاجزانہ بنا لینا، ظاہری حالت کو لغت کے اندر، لغت کے اعتبار سے اس کو خشوع کہا جاتا ہے، اور باطنی حالت کو عاجزانہ بنانا، یعنی باطن کے اندر اپنا اثر پیدا کر لینا، اس کا عاجزی کا اثر، عاجزی اختیار کر لینا اپنے دل کے اندر، یہ خضوع کہلاتا ہے۔ اور تمسکن کا تعلق ظاہر سے ہے، یعنی سکون اطمینان کے ساتھ جو ہے نماز ادا کر لینا۔ یہ تینوں چیزیں جو ہے روح ہے۔ کبھی کبھی قرآن پاک کے اندر، احادیث کے اندر بھی خشوع کا اطلاق خضوع پر بھی ہوتا ہے، خضوع کا اطلاق خشوع پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اگر خشوع کو ظاہری حالت سے مراد لی جائے اور خضوع کو باطنی حالت مراد لی جائے تو باطن کی پہچان، انسان کی باطن کی پہچان، تو باطن میں خضوع ہے یا نہیں ہے یہ تو ظاہری حالت سے پتہ چلے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایمان اور اسلام، ایمان کا حقیقی اطلاق اندرونی کیفیات پر ہوتا ہے، تصدیق بالقلب پر، اور یقین، اعتماد، اور ان کیفیات پر ہوتا ہے کہ جو انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ اور اسلام کا تعلق جو ہے وہ ظاہری اعمال سے ہے، وہ جو 5 بنیادیں اس کی قرار دے دی گئی ہے۔ لیکن ایمان کی پہچان اسلام سے ہوتی ہے، اور اسلام کی دلالت کرتا ہے ایمان پر۔ یہ لازم ملزوم ہے کہ کسی کے پاس ایمان ہو، اسلام نہ ہو، وہ بھی ناقص۔ کسی کے پاس اسلام ہو، جیسے منافقین کے پاس بظاہر اسلام تھا لیکن اندر سے وہ خبیث، خالی تھے، اس وجہ سے جو ہے ان کے اس اسلام کو بھی معتبر نہیں قرار دے دیا گیا، وہ نفاق کہا، اس کو نفاق کہا گیا۔ اور جس کے دل میں جو ہے ایمان پختہ ہو، ظاہراً وہ ایک بار بھی عمر میں ظاہر نہ کر لے، اس کا اظہار نہ کر لے، وہ بھی شرعی اعتبار سے معتبر نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یہی وجہ ہے کہ ابو طالب باوجود اس کے کہ اس کو یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے پیغمبر ہیں اور ان کا دین بھی سچا ہے، اس وجہ سے انہوں نے تو ان کو معاونت بھی کی اور ان کو دوسرے کفار سے حملوں سے تحفظ بھی دے دیا، سب کچھ کیا، لیکن کبھی اس کا زبان سے یا عمل سے اس کا اظہار نہیں کیا، کلمہ شہادت بھی نہیں پڑھا، اور کبھی جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں کوئی حکم شرعی بھی بجا لایا، مثلا نماز پڑھی ہو، روزہ رکھا ہو، زکوٰۃ دی ہو، حج کیا ہو وغیرہ، کوئی عمل نہیں کیا۔ تو اس وجہ سے مسئلہ تو یہی ہے کہ جیسے حدیثوں کے اندر آتا ثابت یہ ہے کہ ان کا انتقال جو ہے حالت کفر پر ہی ہوا، تو یہ لازم ملزوم ہے۔ اسی طریقے سے یہ خشوع خضوع، دونوں میں سے جس کا تعلق بھی ہو، ظاہر سے یا باطن سے، کیونکہ اس میں بھی اہل لغت بھی کچھ مختلف ہے، بعض تو اس کا الٹا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں خضوع کا تعلق ظاہر سے، خشوع کا تعلق قلب سے ہے،
ایسا بھی بعض اقوال ہیں، لیکن دراصل یہ ہے کہ جیسے اسلام بول کر ایمان مراد لیا جاتا ہے، کبھی جو ہے ایمان بول کر اسلام مراد لیا جاتا ہے، یعنی مکمل اسلام ہوتا ہے، مکمل ایمان بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایمان ناقص ہے جس کے ساتھ اسلام نہ ہو، وہ اسلام بھی ناقص ہے جس کے پیچھے ایمان نہ ہو۔ اسی طریقے سے خشوع خضوع کا بھی یہ مسئلہ ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ مصلی کی نماز میں ظاہری حالت بھی نماز عاجزانہ ہونی چاہیے، تخشع کی ہونی چاہیے یا تخضع کی ہونی چاہیے، اور باطنی کیفیت بھی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ ظاہر و باطن اس کا نماز پڑھ رہا ہو، یہ کہنا کا مقصد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ظاہر ہو تو جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، سب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ کیسی نماز پڑھ رہا ہے، پرسکون نماز پڑھ رہا ہے، لیکن دل سے وہ دکان کا حساب کر رہا ہے۔ ہوا تھا نا کہ کسی سے امام صاحب کو سجدہ ہو گیا، یہ غلطی ہو گئی ہے، 3 رکعتیں پڑھی، 4 رکعتیں پڑھی، اس میں اختلاف ہو گیا۔ بعد میں جو ہے اب امام صاحب سے کہا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ تم نے 3 ہی پڑھی، کچھ کہتے ہیں نہیں اس نے جو ہے 4 پڑھی، پوری پڑھی ہے نماز۔ اب امام صاحب ان سے کہہ رہا ہے کہ بھائی ایک فیصلہ کرو نا، میں نے کتنی رکعتیں پڑھی، میں تو بھول ہی گیا، اب تم فیصلہ کرو۔ تو اس میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہہ رہے ہیں 4 پڑھی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں 3 پڑھی ہے۔ تو ایک صاحب جو ہے تھوڑا سا اس کی 1 رکعت چھوٹ گئی تھی، وہ بعد میں آ گئے تھے، تو انہوں نے جب وہ فارغ ہو گئے تو انہوں نے کہا تم سب بکواس کرو، مجھے جو ہے یقین سے پتہ ہے کہ اس نے جو ہے 3 ہی پڑھی تھی۔ تو نے کہا تجھے کیسے پتہ، تو بعد میں آیا؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ہے، مجھے دن بھر میں جو ہے فرصت نہیں آتی ہے، میری 4 دکانیں ہیں، تو نماز کے اندر ان کا حساب کرتا رہتا ہوں۔ تو ابھی تو میں 3 ہی دکانوں پر پہنچا تھا، امام صاحب نے سلام پھیری ہے، تو اس کا مطلب یہ 3 ہی رکعتیں ہو گئی ہے، یہ 4 کہاں سے ہو گئی؟ میں کہا ماشاءاللہ کیسا فیصلہ کر لیا آپ۔ تو سب لوگوں نے اس کا فیصلہ تسلیم کر لیا، کہا اس میں تو غلطی ہو سکتی ہے، لیکن دکانوں کے حساب میں تو غلطی نہیں ہو سکتی نا، جو صرف دکانوں کا حساب کرنے کے لیے نماز میں آ جائے تو اسے کیا غلطی ہو سکتی ہے؟ تو اس وجہ سے یہ جو ہے صرف ظاہری حالت کا اعتبار نہیں ہے، باطنی حالت کا، اس کا باطن بھی نماز پڑھ رہا ہو، اور صرف باطنی ہی کا اعتبار نہیں ہے کہ ظاہر سے جو ہے ظاہر میں وہ کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے، کبھی کپڑوں کو دیکھ رہا ہے، میرے کپڑے جو ہے کبھی ٹوپی سیدھی کر رہا ہے، کبھی اپنا چشمہ سنوار رہا ہے، وغیرہ وغیرہ ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، بالخصوص ہمارے طلباء کرام۔ اور کبھی کبھی جو ہے وہ ایسے کوہنی بھی مارتے ہیں دوسرے کو، کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں، یہ نماز جو ہے یہ ڈرامہ بن جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ظاہراً باطن، اور تمسکن کا تعلق تو ظاہر سے ہے کہ ظاہر کا اثر باطن پر بھی پڑ جاتا ہے۔ باطن میں اگر انسان کو خوف الہی ہو کہ میں تو اللہ کے سامنے اس وقت کھڑا ہوں، جیسے اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے احسان کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسی تم عبادت کرو نا، اور عبادت کا سر جو ہے نا وہ نماز ہے۔ تو اس سے مراد جو ہے اگرچہ ہر عبادت ہے، ان تعبد اللہ میں کہ عموم میں سب عبادتیں شامل ہیں، لیکن زیادہ تر اس سے پہلے اطلاق اس کا نماز سمجھا جائے گا۔ تو نماز کے اندر ایسا تصور قائم کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر وہ تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو لیکن وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، یہ تصور تو رکھو وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں نماز ہی پڑھ رہا ہوں یا اور کچھ کر رہا ہوں۔ تو یہ نماز، اصل نماز یہ ہے۔ تو ظاہری حالت کو سکون اطمینان کے ساتھ رکھ لینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کا باطن بھی نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ باطن کا پتہ چلنا ذرا
ایک تو دشوار ہے، چلو اس کا فیصلہ تو دوسرے کو تو کرنا نہیں ہے، دوسرا اس کو نماز مجرا دے یا نہ دے، لیکن اللہ کے یہاں تو مجرا ہونی چاہیے نا۔ لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب ظاہری طور وہ سکون اطمینان جو ہے اختیار کر رہا ہے تو اس کا اثر کیا ہے؟ باطن پر پڑے گا۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ تمسکن اختیار کر لے تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں میری نماز کے متعلق صحیح ہونے کا جو ہے فیصلہ کر لیں، اس لیے نہیں ہے تمسکن۔ یہ ہے کہ اس غرض سے یہ سکون اطمینان جو آداب نماز کے ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، ان کی پوری رعایت کر کے وہ نماز پڑھ رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ گویا کہ اس کا دل بھی نماز پڑھ رہا ہے، یعنی اس کا اثر پڑ رہا ہے، اس پر اثر پڑے گا، اس کے قلب پر۔ ظاہراً کوئی مجرا دے دے یا نہ دے دے تو ہمارا مجرا دے دینا کسی کو نہ دینا اس پر انصاف تھوڑی ہے، تو اصل تو اللہ کے ہم مجرا ہونی چاہیے۔ تو اس وجہ سے البتہ یہ ہے کہ ظاہری سکون اطمینان کا اثر کس پر پڑے گا؟ باطن پر پڑے گا۔ تو قدرتی بات جو ہے ظاہر اور باطن کی موافقت سے یہ خشوع بھی ہوگا، خضوع بھی ہوگا، چاہے خشوع کا تعلق ظاہر سے ہو چاہے باطن سے ہو، خضوع کا تعلق چاہے ظاہر سے ہو چاہے باطن سے ہو۔ اس بحث کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ جیسا ایمان اور اسلام کے اندر جو بعض نے کہا اس میں تساوی کی نسبت ہے، بعض نے کہا عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، بعض نے کہا عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، اور قرآن نے تو ایک جگہ تو صاف کہہ دیا، وہاں تو کہا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہاں سے؟ تو وہاں تو تباین کی نسبت معلوم ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ دراصل اعتبارات ہے، یعنی ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ایک ہی چیز ہے، ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو بالکل الگ الگ ہے۔ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو اسلام جو ہے ایمان کی علامت ہے، اور ایک اعتبار سے دیکھا جائے ایمان جو ہے ایمان کا تقاضا اسلام، یہ ایسی بات ہے۔ بہرحال یہ تخشع اور تخضع اور اسی طریقے سے تضرع، یہ تضرع کا بھی تعلق جو ہے یہ باطن سے ہے، وہ خضوع کا تعلق ظاہر سے ہے۔ تضرع گڑ گڑانا، کہ ایسی کیفیت، یہ نہیں ہے کہ گڑ گڑانا بتکلف، البتہ ایسی جو ہے گڑ گڑانی سی کیفیت جس کو کوئی غم پڑا ہو تو اور وہ گویا کہ اس کا دل، کہتے ہیں نا اس کا دل رو رہا ہے، اس کا باطن رو رہا ہے، تو ایسی جو ہے تضرع کی کیفیت۔ اور تمسکن تو بتایا میں نے، وہ تکن یدیک یقول ترفع الی ربک، اور ہاتھ اٹھائے، یہ وہ کیفیت ہے کہ نماز کے بعد کی۔ اور وہ تکنا یدیک، اور تو اٹھائے اپنے دونوں ہاتھوں کو، یقول ترفعہما، یعنی کہا جاتا ہے کہ ان کو اٹھایا جائے الی ربک، اپنے رب کی طرف، مستقلاً ببطون، مستقبلاً، یہ مستقبلاً ہے، مستقل لکھا، مستقبلاً ببطونہما، کہ اپنے چہرے کی طرف ان کے اندرون کو کرتے ہوئے، اپنے ہاتھوں کا اندرونی حصہ اپنی چہرے کے طرف کرتے ہوئے، وتقول، اور کہہ رہا یا ربی یا رب، اور وہ اپنے رب سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ یا ربی سے مراد ہے اپنے رب سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ وہ فقہ نے لکھا ہے کہ جب نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر ہاتھوں کو اٹھائے، اور اس کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو اس طریقے سے اٹھائے، اتنا اوپر نہ اٹھائے یا نیچے نہ رکھے بالکل، بلکہ یہ جو ہے اگلے انگلیاں جو ہے یہ چہرے
کے مقابل میں ہو اور یہ انگلیاں کھلی ہوں اور ان کے درمیان 4 انگلیوں کا فرق بھی رکھا جائے، ان دونوں ہاتھوں کے درمیان 4 انگلیوں کا فرق بھی رکھا جائے، ملا کر بھی نہ ہو اور جو ہے ایسے بھی نہ ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہی کر لیتے ہیں دونوں ہاتھ، وہ کہتے ہیں کہ شاید ادھر سے آ رہے میں زیادہ سمیٹ لوں گا۔ تو اس طریقے سے یہ آداب دعا میں سے ہے، تو اس طریقے سے سینے کے مقابلے میں، لیکن یہ ذرا یہ انگلیوں کے پورے یہ ہونی چاہیے چہرے کے مقابلے میں۔ تو یہ طریقہ ہے اصل مصنون طریقہ اس کا۔ تو پھر اس میں جو ہے وہ دعا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یفعل ذلک فہو قضا و قضا، پس وہ ایسی ویسی نماز ہے جس نے ایسا نہیں کیا۔ یعنی یہ چاروں چیزیں جس میں خشوع نہ رہا، تضرع نہ رہا، تمسکن نہ رہا اور اقنا نہ رہا، تکنیو، تو سمجھو وہ نماز بس ڈرامہ ہے، بس نماز ہے، بس نام کی نماز ہے، ناقص ہے۔ بلکہ بعض احادیث کے اندر آیا فہی خداج، وہ ناقص ہے۔ تو نماز کے بعد دعا، اور یہ سب سے بڑی دلیل اس بات کی ہے کہ نماز کے بعد دعا ہے۔ البتہ اجتماعی دعا اور انفرادی دعا میں جو ہے کلام ہے کہ اجتماعی دعا کوئی لازم ہے، یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ اتفاقی طور ہو جاتے ہیں سب کے نماز جب امام صاحب کے ساتھ ایک ساتھ ہو جاتی ہے تو وہاں امام صاحب دعا مانگ لیں گے تو مقتدی بھی اس کے ساتھ وہ آمین کر لیتے ہیں، لیکن یہ کوئی لازم واجب نہیں ہے۔ امام پہلے مانگ لے اور مقتدی بعد میں مانگ لے، اور امام جو ہے مختصر مانگ لے، مقتدی طویل مانگ لے، تو یا امام طویل مانگتا رہے، بیچ میں مقتدی جو ہے اپنی دعا مختصر کر کے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی جلدی ہو تمہاری طرح، تو اس وجہ سے وہ جو ہے جلدی ختم کر لے چلا جائے، تو اس میں کوئی لزوم نہیں ہے ایسا۔ البتہ دعا کے بغیر جو ہے نماز یہ ناقص ہے، دعا تو ضروری ہونی چاہیے۔ دعا کا اصل محل جو ہے وہ بھی ہے کہ قبل السلام اور بعد درود شریف کے بعد اور قبل السلام دعا کا محل ہے، لیکن وہاں زیادہ تر جو ہے وہی دعائی مسنونی پڑھنے کی اجازت ہے۔ ادھر ادھر کی دعا جو ہے اپنی حاجات کی دعا مانگنا وہاں بہتر نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ دعا بھی رکھی گئی ہے بعد المکتوبہ، یہ اس معنی کر کے رکھی گئی ہے تاکہ جو ہے آدمی جو ہے اپنی بیوی بچوں کے بھی حاجات مانگ لے، وہاں تو نہیں مانگ سکتا ہے۔ اللہم زوجنی زوجنی بالمرأة الخوراء۔ چلو یہ تو یہ ہو گیا ہے۔ اچھا، اس میں یہ آیا ہے کہ الصلاۃ مثنی و مثنی شروع میں تشہد فی کل رکعت ہے۔ اس میں ایک اختلاف ہے کہ افضل یہ نوافل، یہ تو نوافل کی بات ہے، یہ فرائض کی نہیں، فرائض تو متعین ہے، جہاں 3 رکعتیں وہاں 3 رکعتیں، جہاں 2 رکعتیں وہاں 2 رکعتیں، جہاں 4 رکعتیں وہاں 4 رکعتیں۔ لیکن نوافل کے اندر افضل کیا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر نفل چاہے تہجد کیوں نہ ہو وہ مثنی مثنی ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ یہ 4 ہی افضل ہیں، البتہ یہ ہے وہاں آگے حدیث آئے گی تہجد کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ 2 رکعتیں پڑھا کرو، تو اس کو احناف جو ہے محمول اس پر کرتے ہیں کہ انہوں نے بطور مشورہ کے تہجد والوں کو، کیونکہ اس میں طویل قرات کرتے ہیں تو اس وجہ سے بطور مشورہ یہ کہا گیا۔ اسی وجہ سے احناف کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ طویل ہوتی ہے، رات کی نمازیں، رات کی نمازوں میں سے تہجد ہی مراد ہوتی ہے۔ تہجد کے بھی کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں، سارے جو ہے کہاں پڑھ لیتے ہیں،
تو رات کی نماز جب مراد لی جاتی ہے تو وہ تہجد ہی ہوتی ہے، باقی کون اگر پڑھ لیا کسی نے 2 رکعتیں تو یا اور 2 رکعتیں پڑھ لی، 4 رکعتیں پڑھ لی تو اسی میں تھک جاتا ہے وہ. لیکن تہجد تو بہرحال کہیں 8 کہیں 12 کہیں 6 کہیں 4 تو، اور اس میں قرات بھی طویل ہوتی ہے، تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشہور ہے. البتہ دن کی نماز جو ہے 4 رکعتیں افضل ہے، احناف کا ہے. یعنی یہ افضل مفضول کی بحث ہے، بہرحال یہ کوئی ایسی بحث نہیں ہے تو جس پر جو ہے وہ دلائل ادھر ادھر کے جمع کر کے جو ہے صلاح سامان تیار کر کے لڑنے کے لیے کیا جائے گا، تو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی اس طریقے سے 2 رکعتیں کر کے پڑھ لے دن کے نوافل یا رات کے نوافل، تب بھی جائز ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال جہاں احادیث کے اندر، احادیث کی تعبیر کے اندر جہاں بحث ہوتی ہے تو وہاں ہم فقہا تو بہرحال اس سے افضل مفضول کی بحث، اولا خلاف اولا کی بحث بھی چھیڑ لیتے ہیں. لیکن عمل کرنے والوں کے لیے تو یہ ترغیب ہے کہ وہ تو کچھ تو عمل کر لے، مفضول ہی صحیح، تو مفضول سے بھی کیا فرق پڑے گا. مفضول تو کوئی ایسا نہیں ہے، وہ تو افضل مفضول یہ بہت جو ابرار ہوتے ہیں، بڑے جو ہے لوگ ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، اکابر ہوتے ہیں، تو وہ اس چیز کا بھی خیال رکھ لیتے ہیں. عام لوگوں کو جو ہے بس یہ کہا جائے گا کہ بھائی کسی طریقے سے تم پڑھو دن میں بھی نوافل اور رات کے اندر بھی، تاکہ یہ بھی ایک ذخیرہ رہے، کیونکہ اس سے کل فرائض کے نقائص کو، کمی کو، کامی کو پورا کیا جائے. چلو، اس میں ایک روایت آئی ہے، یہ شعبہ کی روایت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بگڑ گئے، انہوں نے کہا روا شعبۃ حاضل حدیث عن عبد ربی بن سعید فاخطا فی مواجن. کہتے 3 غلطیاں شعبہ نے کی، حالانکہ شعبہ اسے مقدم ہے امام بخاری سے، اس سے مقدم ہے اور امیر المومنین فی الحدیث ہے، اور حدیث کے اندر بڑے ماہر ہیں. فقہ میں یہ کمزور تھے، اس میں شک نہیں ہے، تفقہ میں یہ کمزور تھے، لیکن احادیث کے یاد کرنے میں، بیان کرنے میں تو یہ بڑے تھے. لیکن امام بخاری بھی اگرچہ بعد میں ہی آئے تو، لیکن یہ بھی حدیث کے بابا آدم ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے شعبہ کی پکڑ کر لی، کہا دیکھو 3 جگہ ہے بابا جی نے غلطی کی ہے امیر المومنین، ہے ہمارے بابا فی الحدیث، لیکن پھر بھی جو ہے 3 جگہ غلطی کی ہے. اب وہ غلطیاں انہوں نے گنائی ہیں. روا شعبۃ حاضل حدیث عن عبد ربی بن سعید فاخطا فی مواجن. کہا یہ عبد ربی سے جو اس نے، بن سعید سے جو اس نے روایت کیے تھے، اس میں 3 جگہ غلطی کی. کہا ان انس بن انیس، جبکہ وہ عمران بن ابی انس ہے، یہ غلطی ہے. اور کہا ان عبداللہ بن الحارث وانما ہوا عبداللہ بن النافع بن العمیہ. یہاں بھی دھوکہ ہو گیا، اس کو عبداللہ بن حارث بتا دیا. ان ربیہ بن حارث، وہ ربیہ بن حارث سے روایت کرتے. وقال شعبۃ عن عبداللہ بن حارث عن عبد المطلب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما هو عن ربیہ بن حارث بن عبد المطلب عن الفضل بن عباس. وہ فضل بن عباس نے صحابی کا نام چھوڑ دیا، وہ ربیہ بن حارث بن عبد المطلب. یہ عبد المطلب کے ایک بیٹے کا نام تھا حارث، حارث کے بیٹے کا نام تھا ربیہ. کہتے ہیں وہ ربیہ سے تو روایت کرتے، لیکن وہ بذات خود جو ہے، جیسے شعبہ نے کہا کہ انہوں نے بذات خود نبی علیہ السلام سے کی، انہوں نے بلکہ فضل بن عباس سے کی ہے روایت، تو کہا فضل بن عباس کو چھوڑ دیا. قال محمد وہ حدیث لیث بن سعد اصح من حدیث. کہتے اس کے بعد جو دوسری حدیث آئی ہے لیث بن سعد والی حدیث، وہ زیادہ صحیح ہے، سند کے اعتبار سے صحیح ہے.
باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس بن سعد عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن رجل عن كعب بن عجلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. قال أبو عيسى: حديث كعب بن عجلة رواه غير واحد عن ابن عجلان مثل حديث ليس. وروي شريك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث. وحديث شريك غير محفوظ. یہ ایک روایت آئی ہے تشبیہ کے سلسلے میں. تشبیہ کے معنی آتے ہیں ہاتھ کی انگلیوں کو، ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں دے دینا، اس طریقے سے یہ کر لینا. اب یہ تو اس میں جمہور متفق ہے، جمہور علماء تو یہ نماز کے اندر کہیں مطلب ہاتھ باندھتے وقت جو ہے اس طریقے سے ہاتھ باندھ لے، یہ تو مکروہ ہے. یہاں بیچ میں کہیں اٹھتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اس طریقے سے کر لے تو وغیرہ کہیں بھی کر لے، چاہے احتیاط میں کر لے، قیام میں کر لے، رکوع میں کر لے، سجدے میں کر لے، کہیں بھی جو ہے یا شروع میں کر لے تو یہ بہرحال مکروہ ہے، نماز کے لیے مکروہ ہے. لیکن کیا نماز سے باہر بھی مکروہ ہے؟ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو نماز کے لیے چلے، وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے چلے تو چلنے کے اندر بھی جو ہے یہ ایسا چلنا، تشبیہ کر کے چلنا، یہ بھی مکروہ ہے. یہ حدیث کے اندر آیا ہے. اسی وجہ سے کیوں یہ تشبیہ بھی جو ہے یہ ایک علامت ہے شیطان کے اثر کی، کس پر؟ شیطانی اثرات، سستی کے اثرات. جیسے وہ کسی کو جو ہے وہ سونے کے اثرات، پتہ نہیں آج اس نے شاید پڑھا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا الیہ البعث والنشور، اس وجہ سے اس پر اثرات غائب ہو گئے ہیں، سونے کے اثرات. تو یہ ہے کہ اس وجہ سے یہ جب آدمی چلے نماز کے لیے تو نماز چلتے وقت بھی جو ہے تشبیہ کرنا، کیونکہ یہ شیطانی اثرات کی علامت ہے کہ اس پر شیطانی اثرات ابھی سے شروع ہو گئے تو نماز پر جو ہے جا کر اس میں کیا اثرات ہوں گے. جو درس کے اندر سوئے گا تو یقیناً نماز کے اندر بھی سوئے گا. جو بیٹھ کر سوتا ہے تو اس کو تو جو ہے کھڑے ہونے کی سونے کا بھی تجربہ ہوگا. تو جس کو کھڑے ہونے کا تجربہ سونے ہو تو بیٹھ کر تو بدرجہ اولا جو ہے سونے کا اس کا بڑا تجربہ ہو. اگر وہ جاگتا یہ رہتا ہوگا، جیسے تم میں سے بعض لوگ جو ہے یہ جاگتے جاگتے بھی سو جاتے ہیں، تو یہ اثرات ہوتے ہیں بنیادی. تصوف بھی جو ہے یہ شیطانی اثرات ہے، سستی کے اثرات. مومن کو چست ہونا چاہیے، مومن کو بہت چست ہونا چاہیے. یہ چستی جو ہے ایمان کے تازہ ہونے کی علامت ہے، اور اس کے جتنے بھی سستی کے بھی جتنے بھی ذرائع ہیں، سستی کے بھی جتنے بھی چیزیں باعث ہو سکتی ہیں ان کو جو ہے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کہ سستی کے اثرات جو ہے مثلاً کم کھانا، یہ زیادہ کھانے سے انسان کو سستی آ جاتی ہے، پھر آدمی کا جی چاہتا ہے کہ میں سوتا ہی رہوں. اسی طریقے سے فضول کاموں کے اندر جسم کو تھکا لینا، بعد میں جو ہے اس کے وہ نمازی کے اندر اور درس کے اندر اس کو سستی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو مومن کو تو جو ہے بہرحال مومن چست رہنا چاہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ المومن القوی خیر من مومن الضعیف، کہ طاقتور مومن جو ہے یہ کمزور مومن سے جو ہے بہتر ہے. یہ جو خفتم فقیر بنتے ہیں مسجدوں کے اندر، درویش قسم کے بنتے ہیں، پھر وہ جھکا کر وہ جھک کر ہے وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے مجھے جو ہے
یہ سمجھیں کہ یہ عبادت سے اتنا نڈال ہو چکا ہے یا کم کھانے سے وہ اپنے آپ کو جو ہے بہت کمزور جو ہے ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بری عادتیں ہیں، یہ اچھی عادتیں نہیں ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم جیسا ایمان کسی کے پاس نہیں تھا، لیکن وہ دیکھو ہر وقت جو ہے اتنی چست اور چالاک، اور بالخصوص ان کا وہ جو ہے ساری ان کی طاقت جو ہے اس وقت آ جاتی تھی جس وقت وہ میدان میں اترتے تھے، جس وقت وہ جو ہے جہاد کے لیے نکلتے تھے، اس وقت پتہ نہیں ان کی وہ جان کہاں سے آ جاتی تھی۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر بھی چستی ہو، اور جسم کو اس قسم کا صحت مند اور تمام نقائص سے یا نقصان دہندہ چیزوں سے وہ بچا کر رکھے، تاکہ جو ہے مومن ہمیشہ چست اور چالاک رہے۔ نماز پڑھے تو نماز ایسی پڑھے کہ ہر رکن اس کا جو ہے آرام سے، اطمینان سے، قوت کے ساتھ بجا لائے، تو اور اس کی اپنے اندر عادت ڈالے، کمر کو پوری جھکائے، گھٹنوں کو جو ہے رگوں کے اندر جو ہے بالکل سیدھا کر لے، ٹیڑھا نہ رکھ لے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طریقے سے یہ چیزیں جو ہے ان کا اقدام، ان چستی کا اقدام جو ہے پہلے سے کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے یہ تشبیہ جو ہے یہ سستی پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو جو مسجد کی طرف جو چلے گا تو چلتے ہوئے بھی اگر اسے تشبیہ کر لی تو سمجھو اس نے شیطان کو سستی ڈالنے کی دعوت دے دی، سستی ڈالنے کی دعوت دے دی۔ تو یہ تو ابھی حال ہے، ابھی چل ہی رہا ہے، اس کو یہ خطرہ بھی ہے کہ کہیں جو ہے میں ایسے ہاتھ باندھ کر چل رہا ہوں تو کہیں اگر ادھر سے تھوڑا سا کسی بچے نے دھکا دے دیا تو ادھر گر جاؤں گا۔ ہاتھ کھلے ہوں تو اس میں آدمی کا توازن برقرار رہ جاتا ہے، آدمی اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے۔ ہاتھ بندھا ہوا چلے یا ایسے کر کے چلے ہاتھوں کو سکڑ کر تو نتیجہ نکلے گا، تو اس کو ہوا کا جھونکا بھی اگر زور سے آ گیا تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گا۔ تو یہ سستی کے اثرات یہیں سے وہ دور کرنا شروع کر دیں۔ اور نماز تو بہرحال بڑی بیداری سے، ہوشیاری سے، دماغ بھی حاضر ہو، آنکھیں بھی کھلی ہو، آنکھیں بند کرنے کی بھی اسی وجہ اجازت نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اصل میں بس اپنی توجہ جو ہے اللہ کی طرف پیدا کرنے کے لیے آنکھیں بند کر رہا ہوں، اور ادھر سے وہ سو رہا ہے، کم وقت لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں جو ہیں یہ مقصد نماز کے منافی ہیں، تو اس وجہ سے تشبیہ سے ممانعت کی گئی ہے۔